السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بیرسٹر احتشام امیر الدین کو۔ اس ویلاگ میں سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹ کریں گے جو جج صاحبان کو دھمکی آمیز خطوط ملنے کا سلسلہ ہے اس کے حوالے سے۔ اس کے بعد پھر آپ کو اپڈیٹ کروں گا سپریم کورٹ میں جو سو موٹو نوٹس پر ہیئرنگ ہوئی ہے آج 6 ججز کے خط کے اوپر جو اس کو نوٹس لیا گیا تھا چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، اس کی کیا ڈیولپمنٹس ہیں، اپڈیٹس ہیں، اور آخر میں 9 مئی کے حوالے سے عمران خان صاحب کی بریت کی درخواست داخل ہو چکی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں جج صاحبان پہ۔ پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز کو خطوط موصول ہوئے تھے ریشم نامی خاتون کی طرف سے، جس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اور خطوط کے اندر پاؤڈر بھی تھا، اینتھریکس کا ذکر بھی تھا۔ اینتھریکس کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں پچھلے ویلاگ میں، اور ڈرانے دھمکانے کی کوئی نشان بھی بنائے گئے تھے ان خطوط کے اندر، اور وہ 8 جج صاحبان کو بھیجے گئے تھے، اور وہ جب کھلے تو سامنے آئے تو پھر آئی جی اسلام آباد، ڈی آئی جی اسلام آباد کو طلب کیا گیا، انویسٹیگیشن کے لیے کیا گیا۔ ابھی یہ معاملہ زیر بحث تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے 4 ججز کو ٹھیک اسی طرح خطوط موصول ہوئے، اور ان میں پاؤڈر بھی ہے اور ڈرانے دھمکانے والی اشکال بھی ہیں۔ اور ابھی یہ معاملہ بھی زیر بحث ہی تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 جج صاحبان کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے 4 جج صاحبان کو وہ خطوط مل گئے ہیں، تو اتنی دیر میں ایک اور خبر آئی کہ چیف جسٹس آف پاکستان سمیت سپریم کورٹ کے 4 جج صاحبان کو بھی اسی نوعیت کے خطوط موصول ہو چکے ہیں، جن میں پاؤڈر بھی ہے، جن میں دھمکی آمیز اشکال بھی ہیں، اور یہ چیف جسٹس کو موصول ہوا ہے، جسٹس عطر من اللہ، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس امین الدین کو موصول ہوا ہے۔ وہاں پہ بھی سی ٹی ڈی کو ایکٹیو کیا گیا اور ان کے حوالے یہ خطوط کر دیے گئے ہیں۔ تو وہ سلسلہ which started off from the Islam Abad High Court went on to the Lahore High Court. It has flown all the way to the Supreme Court of Pakistan, and I don't think کہ اس سے پہلے تاریخ میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے جہاں پہ اس وسیع پیمانے پہ عدلیہ کے ممبران کو اس طرح سے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی گئی ہو جس طرح سے یہ واقعہ، کیونکہ یہ کوئی ایک آدھ جج کی بات نہیں ہے، کوئی ایک آدھ کورٹ کی بات نہیں ہے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز، لاہور ہائی کورٹ کے 4 ججز اور سپریم کورٹ کے بھی 4 ججز کو دھمکی موصول ہو چکی ہے، اور کون یہ دھمکی دے رہا ہے، کون دھمکا رہا ہے، ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں۔ ادارے، سیکیورٹی ادارے، ایجنسیز، انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز، سی ٹی ڈی، ایف آئی اے، پولیس، سب اس کے اوپر ابھی تک خاموش ہیں اور ناکام ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتہ ہے۔ اور یہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ اب تو وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان کیا بنانا ریپبلک ہے، بنانا ریپبلک بھی چھوٹی چیز رہ گئی ہے، یہ تو مطلب کہ بالکل ایک عجیب سچویشن ہے جس کو انارکی سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، کہ جہاں پہ عدلیہ محفوظ نہیں ہے، ججز محفوظ نہیں ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز کی بھی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے، تو ججز محفوظ نہیں ہیں اور ان کو دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں۔ تو اب آپ خود ہی امیجن کریں کہ ایک عام آدمی کی کیا حیثیت، کیا اوقات رہ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو سکتا اگر سٹنگ سپیریئر کورٹ کے جج صاحبان کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے جو کہ خبروں میں بھی آ رہا ہے۔ تو یہ معاملہ اب یا تو یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو اتنے وسیع پیمانے پہ مختلف کورٹس کے مختلف ججز کو یہ خطوط موصول ہوئے ہیں، تو اس میں جتنے بھی لوگوں کو موصول ہوئے ہیں، اصل میں جو بھیجنے والا ہے، مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کا مقصد سب کو سب اس کی لسٹ میں ٹارگٹ نہیں ہوں گے، لیکن کچھ اکراس دا ڈیوائیڈ اس نے سب کو شامل کیے ہیں۔ مطلب کہ ایک طرف کے جو ججز ہیں ان کو تو جن کو بھیجنا تھا ان کو تو بھیجنا تھا، لیکن جن کو نہیں بھی بھیجنا تھا ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو بھیج دیا ہے، تاکہ یہ نہ لگے کہ یہ ایک مخصوص کیٹیگری آف ججز کے خلاف جو ہے دھمکی موصول ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے کچھ اور ججز جن کے معاملات جو ہیں وہ ان سے تھوڑے مختلف نظر آتے ہیں، ان کو بھی خطوط بھیج دیے گئے ہیں اسی وجہ سے، لیکن اصل میں جن کو اصل پیغام دینا تھا ان کو ساتھ پیغام چلا گیا، یہ مجھے لگتا ہے، یہ میری رائے ہے اس کے بارے میں۔ تو بہرحال پہلی سٹوری تو یہ ہے۔ دوسری سٹوری ہے جی کہ اب ایک طرف خطوط مل رہے ہیں، اور اس سے پہلے 6 ججز ہائی کورٹ کے ایک خط لکھ چکے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو کہ عدلیہ کے کام میں مداخلت کے واقعات ہم آپ کو کوٹ کر رہے ہیں اور اس کا کچھ کریں، کیونکہ اس طرح سے تو انصاف نہیں ہو سکتا۔ اور وہ واقعات جو کورٹ کے اس میں باقاعدہ طور پہ انہوں نے کہا جی بلیک میلنگ ہے، کوورژن ہے، انٹیمیڈیشن ہے،
اور وہ 1 by 1 انہوں نے گنوا بھی دیا تھا. تو اس کے اوپر ابھی ہیئرنگ آج ہوئی ہے, تو بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کا سختی سے کوئی نوٹس لیا جاتا, اس کے اوپر ایک اور ڈائریکٹ دھمکی کے, یعنی کہ وہ پہلے چھپی ہوئی دھمکیاں جن کا ذکر اوپنلی جج صاحبان نے کیا, وہ تو چھپی والی اب کوئی خاص بات نہیں رہی ہے, اب تو کھل کے دھمکیاں آ گئی ہیں. اچھا جی, اب سپریم کورٹ جو ہے اس میں آج کی جو ہیئرنگ ہونی تھی ہوئی ہے سو موٹو نوٹس کی, اس میں 7 جج صاحبان جو بیٹھے ہیں اور جس کو ہیڈ کر رہے تھے چیف جسٹس آف پاکستان, اور جس طرح سے یہ ہیئرنگ ہوئی ہے مجھے تو اسے دیکھ کر بڑی ایک طرح سے مایوسی ہوئی ہے, کیونکہ جتنا سنجیدہ اور جتنا سینسٹیو نوعیت کا معاملہ تھا کہ 6 ججز خط لکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ انٹیمیڈیشن, کوئرشن, بلیک میل کی کارروائیاں, وارداتیں, یہ واقعات ہوئے ہیں, تو اس کا نوٹس لیا جائے, بتایا جائے کہ اس کا کیا کرنا ہے. تو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر بہت ایک وسیفرسلی اسٹرانگلی بات ہوتی, سو موٹو کی ہیئرنگ میں ادھر ادھر کی باتیں زیادہ ہوئی ہیں, اور اس کے اوپر تو مجھے کوئی خاص بات, کیونکہ وہ اپنا ایک تو وہ چیف جسٹس صاحب کے جو ریمارکس ہیں, جو رپورٹ ہو رہا ہے اس میں وہ کوئی کمیٹی کی بحث کرتے رہے حامد خان صاحب کے ساتھ, کہ حامد خان صاحب نے کہا تھا کہ ایک پٹیشن ہم نے بھی لاہور بار کی طرف سے ڈالی ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی اب میں تو نہیں, اب تو کمیٹی فیصلہ کرتی ہے. وہ دن چلے گئے جب ایک چیف جسٹس کرتا تھا, اور اس کے اوپر پھر انہوں نے پورا ایک لیکچر دیا کہ جی جو وکیل کہتا ہے کہ از خود نوٹس ہونا چاہیے اس کو وکالت ہی چھوڑ دینی چاہیے. یہ بھی ایک نیا فیصلہ, ورڈکٹ یا رائے انہوں نے دی ہے, اپنی ریمارکس دی ہیں, ورڈکٹ تو میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں. تو بہرحال ایک وہ بحث میں لگ گئے. اس کے بعد پھر وہ میڈیا پہ آ گئے, پروپیگنڈا کے, جی پروپیگنڈا کے بعد وہ ہٹلر کا جو پروپیگنڈا منسٹر ہوتا تھا اس کا ذکر کیا کہ آج کل اس طرح کے بڑے لوگ پھر رہے ہیں مارکیٹ میں. انہوں نے کہا کہ جی ان لوگوں کا یہ میڈیا جو ہے, سوشل میڈیا خاص طور پہ لوگ ڈالر کماتے ہیں, وی لاگز کرتے ہیں, اس حوالے سے بات چیت وغیرہ کی. اس کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا کے بعد بات کی جی کہ الیکشن جو ہے اس کا معاملہ آیا تھا ہمارے پاس, لوگوں نے شرطیں لگائی تھیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے, لیکن ہم نے اپنا کام کیا اور اداروں سے الیکشن کروائے. تو یہ ساری باتیں انہوں نے کی, میڈیا کے اوپر تنقید کی ہے, الیکشنز کے حوالے سے کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہے, جو سو موٹو میں لیجسلیشن نہیں آئی ہے اور جو طریقہ کار تبدیل ہوا ہے وہ بھی انہوں نے بات کی ہے. لیکن جو اصل مدعا تھا کہ 6 ججز نے خط لکھا ہے اور یہ سٹنگ ججز ہیں, اور اس طرح سے کیسے عدلیہ کام کر سکتی ہے, اس طرح سے مداخلت ہوگی تو انصاف کیسے ہوگا, لوگوں کو کیسے انصاف ملے گا, اس کے اوپر کوئی خاص کھلی گفتگو, کوئی سٹرانگ گفتگو, کوئی اسٹریٹ فارورڈ گفتگو, کوئی نتیجہ خیز گفتگو, کسی منطقی انجام کو پہنچتی ہوئی گفتگو مجھے سننے کو نہیں ملی ہے. ہاں انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ ججز بالکل محفوظ ہیں, کچھ ہوگا تو میں سب سے پہلے اس کو دیکھوں گا اور میں کروں گا, اور میرے دور میں اگر کچھ ہوا, میرے وقت میں کچھ ہوا تو میں اسے برداشت نہیں کروں گا. او بھائی, اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ ہو گیا ہے, ہو چکا ہے, آپ کے دور سے بھی انہوں نے مثالیں دی ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ میں برداشت نہیں کروں گا, جبکہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور ایک طرف آپ کہتے ہیں برداشت نہیں کروں گا اور دوسری طرف سب کچھ. آپ کے دور میں جو ہو گیا ہے یہ تو پہلے کبھی ہوا ہی نہیں کسی اور چیف جسٹس کے دور میں, کہ کھلی دھمکی آمیز خطوط موصول ہو رہے ہوں ججز کو, ہائی کورٹ کے ججز کو اور سپریم کورٹ کے ججز کو. آپ کے دور میں یہ بھی ہو گیا, لیکن ابھی پھر آپ کہتے ہیں برداشت نہیں کروں گا, اور آپ کے دور میں تو انپریسیڈنٹڈ واقعات ہو رہے ہیں. تو ایک طرف تو مطلب کہ انہوں نے جو اصل معاملہ تھا اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ گفتگو, اس کے اوپر کوئی خاص فوکس مجھے نہیں نظر آیا, ادھر ادھر کی باتیں زیادہ نظر آئیں. اور اس کے بعد جو کنکلوژن کی طرف بات گئی ہے وہ یہ گئی ہے کہ چیف جسٹس نے بھی کہہ دیا, منصور علی شاہ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ بھئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو اگر یہ شکایت ہے تو ان کے پاس تو اپنا توہین عدالت کی کارروائی آغاز کرنے کا اختیار ہے, تو وہ کریں, ہم مداخلت نہیں کرنا چاہتے ہیں. یہ چیف جسٹس نے بھی کہا ہے.
اور یہ جسٹس منصور علی شاہ نے بھی کہا ہے، اور چیف جسٹس نے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس اختیار ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو وہ ان کے ججز کہتے ہیں کہ ہم نے آگاہ کیا، انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، تو ہم تو نہیں لے سکتے ایکشن، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں لینا ہے. ہاں لیکن ہم ان کو ان کے اختیار سے آگاہ ضرور کر سکتے ہیں، وہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے. اس طرح کے ریمارکس ہیں ان کے. اور منصور علی شاہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ خود کریں نا، خود کریں. یعنی کہ جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں وہ تھوڑا ڈیفینسو موڈ میں نظر آئے ہیں میرے خیال میں آج کی ہیئرنگ میں، اور وہ خود اپنے آپ کو سائیڈ لائن کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ ججز کے ساتھ کچھ ہوا ہے تو وہ خود آگے ہو کے توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کریں، سانوں کیوں تنگ کر دے. مطلب ان کا یہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایونچولی ہوا، اور پھر 29 اپریل ڈیٹ ڈال دی گئی ہے. مطلب کہ آج آپ دیکھیں، آج کی جو تاریخ ہے 3 اپریل، تو یہ جو تقریباً 20 اور 26 دن کی تقریباً پورے مہینے کی ایک جو ڈیٹ ڈال دی گئی ہے، اینڈ آف اپریل کی ڈیٹ ڈال دی گئی ہے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ کتنی ترجیح دی گئی ہے سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ کی طرف سے 6 ججز کے لکھے گئے خط کو، جو اتنا سینسٹیو، اتنا حساس نوعیت کا معاملہ تھا. یہ بتاتا ہے کہ کتنی ترجیح دی گئی ہے، اور چیف جسٹس اور ان 7 ججز کی پرائیورٹی لسٹ پہ کہاں پر وہ ہے. ایک جسٹس اطہر من اللہ کے کچھ ریمارکس ہیں جو لگے ہیں کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ آنکھیں بند نہیں کر سکتے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو باقی تو آپ کے سامنے ریمارکس ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں. تو وہ جو کمیشن کی بات ہو رہی تھی کہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کی کوشش حکومت وقت نے کی ہے، بلکہ اٹارنی جنرل نے آج کورٹ میں کلیئر کیا ہے کہ سر وہ حکومت نہیں بنا رہی تھی کمیشن، وہ تو سپریم کورٹ نے، یعنی کہ آپ نے کہا تھا کہ یا ناصر الملک یا پھر تصدق حسین جیلانی کو کمیشن پر محیط پر مشتمل کمیشن بنا دیں. یہ اٹارنی جنرل نے آج ہیئرنگ میں بول دیا. تو اس پہ پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا جی بالکل ہم نے کہا تھا، اور کوئی چھپ کے نہیں کہا، کوئی چیمبر میں میٹنگ نہیں کی، سامنے بلا کے میٹنگ کی، سپریم کورٹ کی کمیٹی اس میٹنگ کے اندر موجود تھی، اور پھر ہم نے کہا تھا. لیکن اس میں بھی انہوں نے کہہ دیا کہ تصدق جیلانی صاحب نے اس لیے انکار کیا ہے کیونکہ سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف باقاعدہ طور پر ایک کیمپین شروع ہو گئی تھی، لوگ ان کے خلاف بڑی نیگیٹو باتیں کر رہے تھے. وہ شریف آدمی ہے، اس وجہ سے انہوں نے معذرت کر لی. جبکہ تصدق حسین جیلانی صاحب کا خط اگر آپ پڑھیں جس میں انہوں نے معذرت کی ہے، اس میں تو کوئی سوشل میڈیا کیمپین کا ذکر نہیں ہے، یا یہ ایسا کوئی امپریشن ہی نہیں جاتا اس کے اندر کہ وہ کیونکہ متنازع نہیں ہونا چاہتے تھے اور سوشل میڈیا کی کسی کیمپین کی وجہ سے انہیں لگ رہا تھا کہ وہ سپاٹ لائٹ، اس وجہ سے وہ انکار. انہوں نے تو باقاعدہ نظریاتی طور پہ اصولی بنیادوں پہ اختلاف کرتے ہوئے اور اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اس خط کے اندر جس میں انہوں نے ریکیوز کیا کہ اس وجہ سے میں نہیں چاہتا کیونکہ یہ تو ڈومین چیف جسٹس اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ہے، یہ میرا تو بنتا ہی نہیں ہے، ون مین کمیشن میرا تو بنتا ہی نہیں ہے، یہ تو آئینی ادارے کا کام بنتا ہے اس کے اوپر کیونکہ اسے ایڈریس کیا گیا. یہ کہا ہے انہوں نے. تو چیف جسٹس صاحب کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں، تصدق جیلانی کچھ اور کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں، چیف جسٹس ان کے بارے میں کچھ اور کہہ رہے ہیں. اور پھر چیف جسٹس صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے تھرو مس انفارمیشن بالکل پھیلتی ہوگی، اور جو مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں تو آپ چیف جسٹس ہیں، آپ ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، آپ کریں 100 دفعہ کریں. جو لوگ اور پھیلاتے ہیں لوگ ڈس انفارمیشن، آئی ایگری ود دیٹ، لیکن دس واز ناٹ دی سبجیکٹ میٹر آف ٹوڈیز ہیئرنگ. ان چیزوں کے اوپر فوکس کرنے کی بجائے اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا زیادہ ضروری تھا چیف جسٹس صاحب کا، اور یہ فیصلہ کرنا ضروری تھا کہ انہوں نے معاملات کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، 6 ججز کو کس طرح سے خط کو جو ہے وہ ہینڈل کرنا ہے. بہرحال اس طرف بات جاتی دکھائی نہیں گئی. اور آخری خبر اس وی لاگ کی ہے کہ 9 مئی میں ایک کیس میں بریت کی درخواست جمع کرا دی گئی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، اور عدالت نے اس کے اوپر نوٹس بھی کر دیے ہیں، اور 15 مئی کو دلائل بھی طلب کر لیے ہیں. یعنی کہ آج سے 1.5 مہینے بعد بریت کی اس درخواست پہ عدالت نے نوٹس کر کے دلائل طلب کر لیے ہیں. تو جب سزا دینی ہوتی ہے تو ٹک 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 گھنٹوں کے حساب سے عدالت کا کلاک چل رہا ہوتا ہے، اور اگلے دن جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے ہمایوں دلاور جیسے ججوں کے لیے. لیکن جب ریلیف دینے کی بات ہو تو آج بریت کی درخواست فائل ہوئی ہے، 1.5 مہینے کی ڈیٹ دی ہے عدالت نے عمران خان کی بریت کی درخواست پر بحث کے لیے نوٹسز کرنے کے بعد دلائل طلب کیا. یعنی کہ 1.5 مہینے سے پہلے بحث عدالت نہیں کر سکتی تھی، نہیں سنوا سکتی تھی، نہیں ہو سکتا تھا. یہ سچویشن ہے. بہت شکریہ وی لاگ دیکھنے کے لیے، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.